پیر کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے کینیڈا سے کہا ہے کہ وہ 10 اکتوبر تک اپنے 41 سفارتکاروں کو واپس بلا لے۔ ابتدائی طور پر نئی دہلی اور اوٹاوا میں وزارت خارجہ کی جانب سے فائنینشیل ٹائمز کی اس رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ فائنینشیل ٹائمز کی اس رپورٹ میں اندرونی معلومات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بھارت اور کینیڈا کے مابین سفارتی تعلقات اس وقت اپنی نچلی ترین سطح پر ہیں۔ قبل ازیں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ایک سکھ شہری کی ہلاکت کا الزام بھارت پر عائد کیا تھا، جبکہ بھارت اس کی تردید کرتا ہے۔ پورٹ او پرانس۔ اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل نے بحران زدہ کریبین ملک ہیٹی میں کثیر القومی رسپانس فورس کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 13 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ چین اور روس اس ووٹنگ میں غیر حاضر رہے۔ اس آپریشن کا مقصد ریاست کے حالات کو مستحکم کرنا ہے، جو کہ گینگ کرائم سے لرز رہی ہے۔ پورٹ او پرانس حکومت 1 سال سے مشن بھیجنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ہیٹی میں 1 جنوری سے 15 اگست تک 2400 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ 950 سے زائد اغوا کیے گئے۔ اسٹاک ہوم۔ سویڈش اکیڈمی آف سائنسز آج فزکس کے امسالہ نوبل انعام کا اعلان کرے گی۔ گزشتہ روز طب کے نوبل انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ انعام ہنگری کی کاتالین کریکو اور امریکی سائنسدان ڈیریو وسمین کو ان کی شاندار تحقیق کے لیے دیا گیا، جو کرونا ویکسین کی تیاری کا باعث بنی تھی۔ کیمسٹری کے نوبل انعام کا اعلان کل بروز بدھ ہوگا، جبکہ جمعرات کو ادب اور جمعے کو امن کا نوبل انعام دیا جائے گا۔ آئندہ پیر کو اقتصادیات کے شعبے میں فاتح کا اعلان کیا جائے گا۔ ہر انعام کی مالیت 10 ملین سویڈش کرونا، تقریباً 8,70,000 یورو بنتی ہے۔ برلن۔ آج جرمنی کے دوبارہ اتحاد کی 33ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے مرکزی تقریب کا انعقاد ہیمبرگ میں ہوگا۔ اس تقریب میں 1300 مہمانوں کی آمد متوقع ہے، جن میں چانسلر اولاف شولز اور وفاقی صدر فرانک والٹر شٹائن مائر بھی شامل ہیں۔ ہر سال 3 اکتوبر کو منقسم جرمن ریاستوں کے دوبارہ اتحاد کا جشن منایا جاتا ہے۔ جرمنی دوسری عالمی جنگ کے بعد 40 سال سے زائد عرصے تک 2 حصوں میں بٹا رہا۔ 3 اکتوبر 1990 کو سابقہ مشرقی جرمنی GDR اور مغربی جرمنی دوبارہ سے ایک ریاست بن گئے تھے۔ برلن۔ وفاقی جرمن حکومت اس وقت کم از کم 6 ممالک کے ساتھ مائیگریشن معاہدے کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہی ہے۔ ایسے معاہدوں کے تحت ان افراد کو واپس بھیجا جا سکے گا جن کی سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ساتھ ہی ان ممالک سے ہنرمند افراد کو جرمنی لایا جائے گا۔ جرمنی کی لیبر مارکیٹ میں اس وقت ہنرمند افراد کی شدید قلت ہے۔ جرمن وزارت داخلہ کے مطابق اس وقت متعدد ممالک کے ساتھ خفیہ مذاکرات جاری ہیں۔ اس وقت جن ممالک کا ذکر کیا جا سکتا ہے ان میں جارجیا، مالدووا، ازبکستان، کرغزستان، کینیا اور کولمبیا شامل ہیں۔ کیف۔ گزشتہ روز یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے دورہ کیف کے بعد یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے یورپی یونین کی رکنیت حاصل کرنے کے بارے میں اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یوکرین کو یورپی یونین کا رکن بننے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یوکرین کو سن 2022 کے موسم گرما سے یورپی یونین کی رکنیت کے امیدوار ملک کا درجہ حاصل ہے۔ کابل۔ پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ تمام غیر قانونی تارکین وطن 1 نومبر تک پاکستان چھوڑ دیں، ورنہ انہیں زبردستی بے دخلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تقریباً 1.73 ملین افغان شہریوں کے پاس کوئی قانونی رہائشی دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ رواں برس ملک میں ہونے والے 24 خودکش بم دھماکوں میں سے 14 کے ذمہ دار افغان شہری تھے۔ وزیر داخلہ کے اس بیان سے پہلے اسلام آباد میں امن و امان کے حوالے سے سول اور فوجی رہنماؤں کی ایک ملاقات ہوئی، جس میں ملکی وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی شریک تھے۔ کانو۔ نائجیریا کی شمالی مغربی ریاست کیبی میں ایک مسافر کشتی الٹنے سے کم از کم 40 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کی آبی گزرگاہوں میں گنجائش سے زیادہ بھری کشتیوں، دیکھ بھال کی کمی اور ناقص حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اکثر کشتیوں کے ایسے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ برساتی موسم میں ایسے حادثات کی تعداد مزید بڑھ جاتی ہے۔ گزشتہ ماہ نائجر ریاست میں کسانوں کو لے کر جانے والی ایک کشتی الٹ گئی تھی، جس کے بعد 24 لاشیں برآمد ہوئی تھیں، جبکہ 50 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ نئی دہلی۔
مقامی میڈیا کے مطابق بھارتی پولیس نے منگل کو کم از کم 8 صحافیوں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس کریک ڈاؤن پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اس ملک میں میڈیا کی آزادی پہلے ہی محدود بنا دی گئی ہے۔ جن صحافیوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں ان کا تعلق انگریزی زبان کی نیوز ویب سائٹ نیوز کلک سے بتایا جاتا ہے۔ بھارتی حکام نے 2021 میں ایک مقدمہ درج کیا تھا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ویب سائٹ غیر ملکی فنڈنگ حاصل کر رہی ہے۔ قاہرہ۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی دسمبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اپنے پیشرو کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد وہ سن 2013 سے اقتدار میں ہیں اور انہوں نے دوبارہ انتخاب لڑنے کے لیے قانون تبدیل کر دیا تھا۔ سن 2018 کے انتخابات میں کئی نمایاں امیدواروں کو انتخاب میں حصہ لینے سے دور رکھنے کے لیے انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ دوبارہ منتخب ہونے کی صورت میں عامر رہنما عبد الفتاح السیسی سن 2030 تک اقتدار میں رہ سکتے ہیں۔ نئی دہلی نے کینیڈا کے 41 سفارتکاروں کو ہندوستان چھوڑ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی کے دوران نئی دہلی نے کہا ہے کہ اگر 41 کینیڈین سفارتکار اگلے 7 دن کے اندر اندر ہندوستان نہیں چھوڑ دیتے تو ان کو دی گئی سفارتی سہولتیں ختم کر دی جائیں گی۔ ہندوستانی حکومت نے کینیڈا سے کہا ہے کہ وہ 10 اکتوبر تک اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لے۔ ہندوستان میں اس وقت کینیڈا کے 62 سفارتکار سفارتی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، لیکن ہندوستانی حکومت یہ تعداد گھٹا کر 21 کرنا چاہتی ہے۔ ہندوستانی حکومت نے پہلے ہی اندیا دے دیا تھا کہ وہ اپنے یہاں کینیڈین سفارتکاروں کی تعداد کم کرے گی۔ 21 ستمبر کو ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہندوستان میں کینیڈین سفارتکاروں کی تعداد کینیڈا میں ہندوستانی سفارتکاروں کی تعداد میں مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب ستمبر میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ جون کے مہینے میں وینکوور میں خالصتانی تحریک کے رہنما نجر کے قتل میں حکومت ہندوستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سے دونوں حکومتوں کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پارٹی کے قائد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں اور وہ مینار پاکستان پر خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نواز شریف حفاظتی ضمانت کے لیے ہماری قانونی ٹیم نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حفاظتی ضمانت لے کر وطن واپس آئیں گے اور عدالت میں خود سپردگی کریں گے۔ انہوں نے گزشتہ 9 مئی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو سازش کے تحت پاکستان کے دفاع پر حملہ کیا گیا اور اگر کوئی جیل میں ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔